جیسے بغیر رفع الیدین والی روایت 257 جامعہ ترمذی کی، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اخبرنا حدثنا کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے، انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے، اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا۔ انجینئر مرزا نے اس کے بعد ایک مثال دی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ میں آپ نے ہاتھ کو اٹھایا، نہ رکوع میں جاتے وقت، نہ اٹھتے وقت، نہ سجدے میں جاتے وقت، نہ سجدے سے اٹھتے وقت۔ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر سفیان ثوری راوی ہیں جو مدلس ہیں، تو ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ ہر مدلس کی روایت مردود نہیں ہے، بلکہ جو شروع کے دو طبقات ہیں ان کی احادیث مدلسہ ان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو وہ مقبول ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری دوسرے طبقے میں آتے ہیں، ان کی روایت تو مقبول ہونی چاہیے، ان کی روایت ضعیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر امام ترمذی نے اس حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور پھر مزید یہ کہ فرماتے ہیں کہ اس پر کئی صحابہ، کئی تابعین، اہل کوفہ اور سفیان ثوری کا عمل ہے۔ اہل نظر اس بات کو جانتے ہیں کہ حدیث جب علماء اس پر عمل کریں، تابعین صحابہ کے زمانے میں وہ معمول بھی ہو تو اس کی تقویت بڑھ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی کے اندر اس کی وضاحت کی ہے اور کافی دلائل آپ نے پیش کیے۔ اور پھر حیرانگی والی بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا، جس کو اپنا بابا مانتا ہے، ناصر الدین البانی، اس نے بھی حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد صحیح کا درجہ دیا ہے۔ تو یہ انجینئر مرزا کی علمی خیاناتیں ہیں، اس کے باوجود کہنا اس کا یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔